پاکستان میں زراعت کے شعبے کی بابت شعور پیدا کرنے والے ابن فاضل صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دوست نے بتایا کہ ہم خریداری کرنے کے لیے لاہور کے ایک مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور پر گئے۔ بیٹے نے ہینز کی 200 ملی لیٹر کی ٹمیٹو کیچپ کی بوتل لی۔ گھر پہنچ کر قیمت دیکھی تو 400 روپے لکھا تھا۔ کیسا المیہ ہے کہ ہم اپنے ٹماٹر نہروں میں بہا رہے ہیں اور بدیسی ٹماٹروں کی چٹنی 2000 روپے فی کلو میں خرید رہے ہیں۔ چند روز ہوئے، سٹیک کھانے کو دل چاہا۔ لاہور میں ایک اوس درجہ کے ریسٹورانٹ پر گئے۔ کچھ پھیکا لگا، ہم نے کہا چلی ساس لا دو، وہ تباسکو اٹھا لایا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو 60 ملی لیٹر کی بوتل تھی، مگر کہیں قیمت درج نہ تھی۔ دراز ویب سائٹ پر دیکھا 60 ملی لیٹر 700 روپے میں بک رہی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ کھانا کھا کر نکلے تو ایک ریڑی بان سرخ مرچیں فروخت کر رہا تھا، 120 روپے کلو۔ اپنی مرچیں 120 اور امریکی ساس 10,000 روپے فی کلو۔ بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ آئی کہ یہ سزا ہے ہمارے رویوں کی۔ ہم اپنوں کی پذیرائی نہیں کرتے۔ کوئی اچھے سے اچھا مال بنا کر لے آئے، ہم نقص نکالیں گے، بد دل کریں گے، بر وقت رقم نہیں دیں گے۔ آج تک ہم نے پوری زندگی میں ایک بھی سوٹ تو کجا رومال بھی ادھار نہیں خریدا، جبکہ دکاندار سپلائر کو 6 ماہ بعد پیسے دیتے ہیں۔ کیوں؟ لاہور میں جتنے بڑے سٹور ہیں، کپڑا بیچنے والے بڑے بڑے نام، حلیے سے ولی دکھائی دینے والے بھی سب سپلائر کو پورے سیزن کے بعد ادائیگی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی انہی اداؤں کی وجہ سے سب برانڈز نے مجبوراً اپنے آؤٹ لیٹس بنائے ہیں۔ دوسری طرف بنانے والے بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ نہ غور و فکر کی عادت، نہ تحقیق کی جستجو، اور اس پر مستزاد یہ کہ تاناسانی اور شارٹ کٹ ٹو سکسیس کی بیماری۔ تباسکو ساس کی ایک بوتل 3 سال میں تیار ہوتی ہے۔ بہترین چنیدہ مرچوں کو لکڑی کے ڈرموں میں ڈال کر 3 سال کے لیے ایجنگ کے لیے رکھتے ہیں، تب اس میں دیگر اشیاء ملا کر چلی ساس بنتی ہے۔ سویا ساس 1 سال میں بنتی ہے۔ ہم سب شارٹ کٹ ٹو سکسیس کے عادی ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ٹماٹر بھی 2000 روپے کلو بکیں، ہماری مرچیں بھی 10,000 روپے کلو بکیں، ہمارے سپورٹس سوٹ بھی $100 کے بکیں، تو ہمیں پہلے محنت، لگن اور ہنر سے اعلیٰ ترین معیار بنانا ہوگا۔ پھر اس معیار کو اور خود کو عزت دینا ہوگی، اپنے لوگوں کی پذیرائی کرنا ہوگی، کھلے دل سے انہیں منافع دینا ہوگا۔ جب تک کسی کمپنی کے پاس منافع کی صورت میں وافر وسائل مہیا نہ ہوں گے، وہ معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی، نئی مشینیں کہاں سے لائے گی؟ آئیں، اپنی سوچ کو وسعت دیں، اپنے لوگوں کی پذیرائی کریں، میڈ ان پاکستان پر انحصار کریں، آئیں خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ طارق تنویر صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر کا بچہ انجینئر، لیکن کسان کا بچہ کسان کیوں نہیں بننا چاہتا؟ اس لیے کہ معاشرے نے اس کو وہ عزت نہیں دی جو اس کا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم کسان کے بچوں کو جدت نہیں سکھا سکے۔ انوویشن نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں اب تو اپنا سلوگن ہی یہ رکھ رہی ہیں کہ انوویٹ اور ڈائی، یعنی اپنے کام میں جدت نہ لائے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ نوکیا فون والوں کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم فالتو ٹماٹر نہر میں بہا دیتے ہیں تو کسان کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ اس کو سکھا کر اس کی جیل، اس کی پیسٹ اور ایسی دوسری چیزیں کیسے بنانی ہیں؟ پیسٹ بنا دیں گے تو اس کی عمر 1 سال ہے۔ ایک ہانڈی میں 1 چمچ پیسٹ ڈال دیں گے تو سمجھیں آپ نے ٹماٹر ڈال دیے۔ اس کو ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں، جو ساری دنیا کر رہی ہے، اور ہمارا کسان بد دل ہو کر زرعی زمینیں پراپرٹی والوں کو ٹاؤن ڈیولپمنٹ کے لیے بیچتا جا رہا ہے، اور نتیجتاً ہم زرعی ملک ہو کر زرعی اجناس دوسرے ملکوں سے درآمد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ برآمد کرتے۔ تعلیم اور شعور کے ساتھ ساتھ مافیاز کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانی ادارے NARC نے G1 کے نام سے لیسن کی پیداوار پر زبردست کام کیا ہے، اور امید ہے کہ چند سالوں میں ہم اسے برآمد بھی کر سکیں گے۔ کسانوں،
اور ان کے بچوں کو میرا مشورہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف آئیں. خوبانی، ٹماٹر، گنے، آم، لہسن، پیاز اور اس طرح کی بے شمار زرعی اجناس کی پروڈکٹس تیار کر کے آپ اپنے برانڈ کے ساتھ مارکیٹ میں لے کے آئیں. پیاز کو فرائی کر کے پروڈکٹ بنا دیں، لہسن کا پاؤڈر بن جاتا ہے. سیب اور انگور کے سرکے کی غیر ممالک میں اتنی مانگ ہے اور اس کا اتنا کام ہے کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرنی مشکل ہے، اور پاکستان میں صرف ایک صاحب کوئٹہ میں اس پر کام کر رہے ہیں. سٹرس سے جوس بن رہے ہیں لیکن ہم اس کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بھی CAC 1000 اور بھینس کا ونڈا بھی بن سکتا ہے. گندم میں گلوٹین کی مقدار بہت ہوتی ہے جو جوڑوں کے درد اور دوسری کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. اب دنیا میں اس کے مقابلے میں کینوا بہت مقبول ہو رہا ہے. پاکستان کے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر بھی یہ 1000 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، جبکہ گندم 30 روپے کلو ہے. اب آپ ہی سوچیں، اگر ہمارا کسان گندم کی بجائے کینوا کاشت کرنے لگ جائے جس کی 1 ایکڑ کی بچت 5-6 لاکھ روپے ہوگی، تو وہ گندم اگانے کا کیوں سوچے گا جس کا 1 ایکڑ 30-35 ہزار روپے دیتا ہے. تخم لنگا کی نسل کی ایک زرعی جنس کیا آج کل 3000 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تخم لنگا کے مقابلے میں اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے. بات کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے کسان بھائیوں، ان کے بچوں، زراعت کے طلبہ و طالبات اور اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے باشعور خواتین و حضرات کو یہی مشورہ دوں گا کہ زراعت کے شعبے میں 2 کام پیش نظر رکھیں. ایک ہائی ویلیوڈ کراپ جیسے کینوا اور کیا ہیں، ان کی طرف آئیں، اور دوسرا ویلیو ایڈیشن کی طرف، لیکن ساتھ محنت اور ایمانداری بھی لازمی ہے. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ دولت اور عزت آپ کے قدم چومیں گی. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.